السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی ساتھی نے سوال پوچھا کہ ترکی میں جو آگ لگی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں اپنے تمام ساتھیوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ موجودہ وقت میں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو کسی پریشانی سے نہ جھوج رہا ہو، جس میں کہ ایک ترکی بھی آتا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو پورا ترکی جو ہے وہ سرخیوں میں تبدیل ہو چکا ہے، پورا ترکی جو ہے وہ آگ کی لہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ساتھیوں اور دوستوں، میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ترکی میں آج آگ لگی، ترکی کے جنگلوں میں آج آگ لگی، ترکی کے جنگلوں میں آج جانور جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گئے، ساری دنیا کا خون کھول اٹھا، ساری دنیا کی انسانیت جاگ اٹھی، ساری دنیا کی حمایت جاگ اٹھی، تمام جو NGOs تھی وہ کھڑی ہو گئی، جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں، میری سوچ میں یہ کوئی خاص بات نہیں، یہ بالکل اسی طرح عام بات ہے کہ جس طرح آئے دن روزمرہ کشمیر کے اندر گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، روزمرہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے گھروں کو آگ میں تبدیل کیا جاتا ہے، صرف اور صرف ملیٹنسی کے نام پر۔ وہ کشمیری کہ جو اپنا حق مانگتے ہیں اور ان کے گھروں کو جو ہے ملیٹنسی کے نام پر جلا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ محاسبہ کریں گے تو ریاست جموں کشمیر کے اندر آج بھی لاکھوں کی تعداد میں نوجوان غائب ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ نوجوان جو ہیں ان کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے ریاست جموں کشمیر کے اندر ہندوستان کی فوج ایک آپریشن کرتی ہے رات کو، اور اس رات کے اندھیرے میں یہ ہندوستان کی میڈیا کی رپورٹس ہے اور پوری عالمی میڈیا کی یہ رپورٹس ہے کہ اس وقت اس رات کو انڈین آرمی نے 30 سے لے کر 40 کشمیری مسلم خواتین کا ماس ریپ کیا۔ کسی کی آواز نہیں نکلی، کوئی انسانیت نہیں جاگی، کسی کا خون نہیں کھولا، کسی کی آواز جو ہے وہ نہیں نکلی۔ اگر آج ترکی میں آگ لگ گئی تو میری نظر میں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ آپ تمام لوگوں نے، جتنے بھی پاور میں مسلمان حکمران تھے، آپ نے کشمیر کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آپ نے کشمیر کے لیے آواز نہیں بلند کی، آپ نے UN میں کشمیر کا ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے ان ساری چیزوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ آنے والے وقت میں کریں گے، لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا ظلم سہنے کے بعد، اتنے مصائب جھیلنے کے بعد بھی ہمارے دل سے ترکی کے لیے، ترکی کے مسلمانوں کے لیے، ترکی کے انسانوں کے لیے اور ترکی کے حیوانوں کے لیے بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگار تو جلد از جلد ان تمام لوگوں کو اپنے عذاب سے آزاد کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔